وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی بن چکے تو کیا ہم پھر نکال لیے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی پہلے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی من قبل پہلے۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں، نقلیں ہیں، وہیں سے یہ بات نقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، کہیے ان سے کہ ذرا سیر کرو زمین میں، گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو کیسا انجام ہوا ہے ان قوموں کا کہ جنہوں نے جرم کی روش اختیار کی۔ ولا تحزن علیہم، ارے نبی اب آپ ان کے اوپر رنجیدہ نہ ہو، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اس صدمے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ فلا تحزن علیہم، اب آپ ان کے اوپر رنج نہ کریں، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب ان کی اپنی شامت اعمال ہے، یہ جس کے مستحق بن رہے ہیں، نہ تو یہ کہ آپ ان پر رنج کریں، رنجیدہ ہوں ان کے انجام سے، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، ان کی چالیں ناکام ہو جائیں گی، ہماری چالیں کامیاب ہوں گی، ہماری تدبیر ہے، ان کی ساری چالوں کا ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے اذن کے بغیر پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، یہ سورہ نحل میں بھی لاسٹ بٹ 1 آیت یہ آئی تھی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ کب آئے گی قیامت اور کب یہ سارا معاملہ ہوگا۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اور وہ چونکہ رسول جب آتے تھے تو 2 چیزوں کی خبر دیتے تھے، ایک قیامت کی اور ایک اس کی کہ اگر ہمیں نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، ہماری اطاعت نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا، تو ایک قیامت ہے اور ایک عذاب، تو یہاں اس عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو عذاب کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، کب آئے گا یہ عذاب؟ قُلْ عَسَىٰ، بتائیے اگر آپ سچے ہیں، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو ان میں سے کچھ چیز جو ہے وہ بالکل تمہارے قریب آ چکی ہو، تمہاری پیٹھ تک پہنچ چکی ہو۔ ردیف کہتے ہیں جو کسی گھوڑے پر آدمی بیٹھا اس کے پیچھے جو بیٹھا ہے وہ ردیف ہے، جڑا بیٹھا ہوا پیٹھ کے ساتھ، تو اس طریقے سے کہ تمہارے ساتھ جو وہ شامت ہے تمہاری، وہ تمہاری پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی آ چکی ہے، اور اس میں اشارہ ہے غالباً غزوہ بدر کی طرف کہ اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب الہی کی پہلی قسط جو ہے وہ نازل ہو جائے گی۔ فَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں، وہ تاخیر کر رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا ظاہر کرتے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، اندر کیا ہے۔ اندر تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ جَحَدُوا بِهَا، انہوں نے انکار کیا ظلمًا وعدوا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل تو اندر سے جانتے تھے کہ بات صحیح ہے، محمد جھوٹے نہیں ہیں، قرآن حق ہے، بات مان چکے ہیں، دل گواہی دے چکا ہے، لیکن اپنی ضد، اپنی ہٹ، اپنا تکبر، اپنا حسد، اپنی چودراہٹ، یہ ہے کہ جس کی وجہ سے رکے ہوئے۔ وہی بات کہ جو کہ اہل کتاب کے علماء کے بارے میں تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو۔ تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایمان ہے کہ وہ مانتے ہیں اس کو کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن وما یعلنون، زبان سے انکار کر رہے ہیں۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی بھی شے چھپی ہوئی، غائب شے، غیب کی کوئی شے آسمان کی یا زمین کی، الا فی کتاب مبین، وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے اللہ کا علم قدیم جو ہے، گویا کہ اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، یقیناً یہ قرآن بیان کر رہا ہے کھول کر بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، یعنی جو زمانہ گزرا، 2000 برس گزر گئے جب تورات نازل ہوئی تھی، اصل کتاب گم بھی ہو گئی، پھر ان کے ہاں روایات، یہ امت روایات میں کھو گئی، اس طرح کے بہت سے معاملات جو آ گئے، قرآن نے آ کر ہر چیز کو کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے، ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔
ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اللہ تعالیٰ ان کے مابین فیصلہ کرے گا اپنے اختیار سے، وہو العزیز العلیم، اور وہ زبردست ہے سب کچھ جاننے والا۔ فتوکل علی اللہ، تو اے نبی آپ توکل کیجئے اللہ پر، انہ علی الحق المبین، انک علی الحق المبین، یقیناً آپ تو حق پر ہیں، آپ کا موقف صداقت پر مبنی ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے، بالکل روشن اور کھلا حق ہے آپ کا، جو جس پر آپ کا موقف ہے۔ انک لا تسمع الموتى، لیکن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی یہ کہ ان کی اکثریت مردہ ہو چکی ہے، روحانی طور پر مردہ، یہ زندہ ہیں لیکن یہ حیوانی طور پر زندہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہیں، ان کے دل مر چکے ہیں۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ یہ دل زندہ، اگر دل مر گیا ہو اندر سے، یعنی روح اندر سے مر چکی ہو، دفن ہو گئی ہو دل کے اندر، اور یہ تعزیہ ہے جو چل رہا ہے، انسان ایک مردہ، اس کے اندر روح جو ہے ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے، تو آپ انہیں زندہ نہ سمجھیں۔ انک لا تسمع الموتى، آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اسی طریقے سے بہروں کو آپ اپنی بات، اپنی دعوت یا اپنی پکار جو ہے وہ سنا نہیں سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ بہرے جو ہے پیٹھ موڑ کر چل بھی دیں۔ اب بہرا ہو تو اسے کچھ آپ اشاروں وغیرہ سے سمجھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آنکھ تو اس کی ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ پیٹھ موڑ کر چل بھی دیا ہے، بہرا بھی ہے، تو اب آپ کس طریقے سے اس کو کچھ سمجھائیں گے؟ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور نہ ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پہ، فہم مسلمون، اور وہ اسلام کی روش اختیار کرتے ہیں، فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر ہماری بات جو ہے واقع ہو جائے گی، اخرجنا لهم دابۃ من الارض، پھر ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور، تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ قیامت کی علامات میں احادیث میں تفصیل سے آئی ہے کہ جو آخری علامات ہیں، جبکہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے بعد ہی یہ ہے کہ کوہ صفا جو ہے اس کے پاس وہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور برآمد ہوگا۔ احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔